السلام علیکم. آپ کو بارہا ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کے مختلف عوامل کے بارے میں بتایا گیا. آپ کو یہ بھی بتایا گیا مختلف اوقات میں، تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کرا دوں کہ ایڈورٹائزنگ ایک بہت انٹرسٹنگ اور ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ بھی ہے اور انٹرسٹنگ پروفیشن بھی ہے. یہ واحد پروفیشن ہے جس میں رنگ بھی ہے، احساس بھی ہے اور تجربہ بھی ہے. اس پروفیشن میں آپ نئی نئی ترکیبیں، نئی نئی تجدیدیں اور نئے نئے عوامل کو متعارف کرا سکتے ہیں. صرف ضرورت اگر کس چیز کی ہے تو وہ ہے اس بات کی کہ آپ کو اپنے پروفیشن کے بارے میں دنیا میں ہر وقت تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ان کے بارے میں علم ہو. آپ اپنے پروفیشن سے متعلق باخبر ہوں، اور جس کے ساتھ آپ متعلق ہیں اس سفیر میں یا اس سیگمنٹ آف مارکیٹ میں یا اس سیگمنٹ آف پروڈکٹ میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی ہے. یعنی جس طرح ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین کی سکسیس کا اہم جزو ہے ٹو کریٹ اویئرنیس amongst the target audience. Similarly, I would say that you are also dependent upon the concept of awareness as far as your profession is concerned. You should have the awareness of knowledge and awareness about the market, based on which you will apply your mind and create a situation where you will come out with outstanding results. Advertising is a creative job. It needs creativity. You have to come out with some innovative thought, imaginative process to make your advertisements work. How will this come? Where will it come from? It will come from your awareness, your information, and your, as they say, remaining abreast of the happenings in the market. اس پروفیشن کی کوئی انتہا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں روز بروز کمپٹیشن بڑھ رہا ہے، نئی پروڈکٹس متعارف ہو رہی ہیں. اگرچہ وہ بنیادی طور پہ وہی پروڈکٹس ہیں، لیکن ان میں نئی ایڈیشنز، نئی اپ گریڈیشنز اور ڈیولپمنٹس ہونے سے وہ پروڈکٹس نئے طریقے سے متعارف کرائی جا رہی ہیں، اور ان سے مارکیٹ میں کمپٹیشن کو کور کرنا اور اس سے ڈیزائرڈ رزلٹ حاصل کرنا، یہی آپ کی پروفیشنسی ہے، یہی آپ کی پروفیشنل کمپیٹنس ہے. جس طرح ہر پروڈکٹ مینوفیکچرر یا سروس پرووائڈر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس کے بزنس میں ترقی ہو، اس کے منافع میں اضافہ ہو اور اس کا مارکیٹ میں شیئر بڑھے. اسی طریقے سے آپ کے اپنے امپلائرز یعنی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز یا ایڈورٹائزنگ کنسلٹنٹ آفیسز بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کلائنٹس ون اوور کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹس لا سکیں، تاکہ آپ کی کمپنی بھی زیادہ وائبل بن سکے. اور نتیجہ کیا ہوگا اس کے وائبل بننے سے؟ کہ آپ کا مستقبل
بہتر ہوگا اور آپ کو ترقی کے مزید مواقع میسر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کون سے ایسے عوامل ہیں جو آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ہے؟ وہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں، اگر آپ کو یاد ہو تو، تمام گنوائے تھے. اس میں سب سے امپورٹنٹ پروفیشنل کمپیٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا سبجیکٹ پر گرفت یا دسترس اور کلائنٹ سے ریپو، یہ دو اہم جزیات ہیں. یعنی جب آپ کلائنٹ کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ 1 you know your subject, 2 that you have a good rapport with them, that means that you will be in a position to win business for your agency or for your advertising company. ایڈورٹائزنگ کے ویریس ایونیوز ہیں جو ہم نے آپ کو ایکسپلین کیے. اس کا اسکوپ بڑا وائڈ ہے اور مختلف طریقے سے مختلف جتنے بھی سیگمنٹ آف مارکیٹس ہیں وہ مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، اور ان ٹیکنیکس میں مختلف ٹیکنیکس کے بارے میں آپ کو بتایا. آپ کو یہ بتایا کہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ میل سسٹم بھی ہو سکتا ہے، سیلز پروموشن بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ڈائریکٹ میل کے کیا مختلف عوامل ہیں، پھر میڈیا کے کتنے اقسام ہیں اور میڈیا کی افیکٹونیس کتنی ہے اور ان کے کیا پرنسپلس ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں، گنوائی جا چکی ہیں. ایک بات آپ کو پلے باندھ لینی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اکاؤنٹ ون کر لیتے ہیں تو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے آپ کو کہ یور جاب از فنشڈ. آئی تھنک دیٹ از دی بگننگ آف یور جاب، بیکاز ناؤ آفٹر یو ہیو ون دی اکاؤنٹ or you have convinced the client to use your services, the client has earmarked X amount of money to be spent through you. And no client in the world today will spend money without any dividends or reward. And you are the professional who has to work hard to provide them or to make available to them the reward for your effort or and for his expense of money. یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ accountability now is much more than it used to be in the previous years. The reasons are two. One is the competition of the products. Therefore, the cost control factor has to be kept in mind, and the expenses incurred play a vital role in that. And second, the competition by itself is working against you. Those clients, other than who are not yours, they are working to survive. And the fierce competition going on within similar products is very, very demanding. And that can only be taken care of if you create something different. You create something more result-oriented. And you create some innovative process through which your client will achieve better results and obtain a better market share through your advertising efforts. آپ کو یہ بھی بتایا
کہ ایک بڑا اہم سورس اس بارے میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سروے کرتے رہیں، مارکیٹ سے انفارمیشن پک کرتے رہیں، اور دوسرا سورس ہوتا ہے وقتاً فوقتاً جو اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے مختلف اسٹریٹجیز استعمال کی ہوں اور اس کے نتیجے میں جو نتائج ہوں یا جو فیلئرز ہوں یا جو سکسیسز ہوں، یہ ہوتی ہیں کیس اسٹڈیز، اور اس کیس اسٹڈیز کی بے تحاشا کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. ہر پروڈکٹ سے متعلق، بیوریجز ہوں، آٹو موبائلس ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس سے متعلق ایون سوشل سیکٹر کے مختلف سروسز ہوں اور سروس اورینٹیڈ یوٹیلیٹی سروسز اورینٹیڈ یا ریلیٹڈ چیزیں ہوں، تو اس کے بارے میں بھی وہاں انفارمیشن موجود ہوتی ہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کن سچویشنز کا سامنا تھا، اس کا کیا انالیسس کیا گیا، اور اس انالیسس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا حکمت عملی اختیار کی گئی، جس کے نتیجے میں کیا رزلٹ ہوا. Did that strategy succeed or not؟ تو یہ کیس اسٹڈیز آپ کو ہمیشہ بہت یوزفل اور مددگار ثابت ہوگی. پروفیشن کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اور بھی بڑی ضروری ہے بتانی، تاکہ آپ کو وہ بھی مسئلہ ہر وقت ذہن میں رہے. تھیری کے متعلق وقتاً فوقتاً اس میں نیسیسری چینجز آ رہی ہیں. مثلاً میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک وقت میں ایڈورٹائزنگ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا ایک سٹائل ہوتا تھا، لیکن وقتاً فوقتاً the process of making ads became digitized and lot of editing, jugglery and finish was available. Lot of simulations were taken into consideration and used, thereby making the advertisements more attractive. As a result of which, the whole parameter of preparing an ad has changed, and the whole concept of developing a strategy for advertising has changed. The emphasis is now more on electronic media, because the habits of people are gradually going in favor of media, but it varies from country to country. In developed countries, the demand of the profession and the time spent on their profession results in very few people able to get the result from the watching of television. So what happened? As a result of which, the transit advertising emerged as a more stronger medium. I'm talking about developing countries. Now, this phenomena is also coming in our countries, in third world countries or developing countries. So, the question is, جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا ذہن ہمیشہ نئی اور ڈیولپمنٹس اور ندرتوں کی طرف رکھنا چاہیے، تاکہ آپ کو بآسانی موقع مل سکے کمپیٹیٹر کی ایڈورٹائزنگ کیمپین سے کو کاؤنٹر کرنے. Innovations always attract the audience. They see
سم تھنگ نیو. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ ہیومن سائیکی ہے کہ نئی چیز ایک دفعہ آپ کو ضرور اٹریکٹ کرتی ہے. اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے آپ کا کہ اس انوویشن کے ریزلٹ میں جب آپ اپنی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے میٹر ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اس کا فوکس حاصل کرنے میں ٹارگٹ آڈینس کا کامیاب ہوں تاکہ آپ کو اپنا میسج اکراس پہنچانے میں آسانی ہو اور اپنی آپ جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو کر سکیں. یہ وہ مختلف چیزیں ہیں جس کو آپ کو وقتاً فوقتاً ذہن میں رکھنا ہوگا, اس کے بارے میں سوچتے رہنا ہوگا اور اس پر عمل کرتے رہنا ہوگا تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے دوسروں سے اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں. یہ دوڑ ہے سکسیس کی, یہ دوڑ ہے ریزلٹ اورینٹڈ, ٹارگٹ اورینٹڈ اور ڈیمانڈ بیسڈ. ڈیمانڈ کس کی؟ مارکیٹ کی اور آپ کے کلائنٹ کی. یو ہیو ٹو میچ دیم اینڈ یو آر دا پرسن ٹو گیو دیٹ اور پرپوز دیٹ اسٹریٹجی ٹو یور کلائنٹ. ان تمام صورتحال میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کیسے بناتے ہیں. اس کا ہم آپ کو ایک ایڈورٹیزمنٹ بنانے کا پورا طریقہ, کس طرح ایڈ بنایا جاتا ہے, کس طرح شروع ہوتا ہے, ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ رائٹ فرام پکنگ اپ دی پینسل اینڈ پیپر, ویئر ڈو یو گو آنورڈ فرام دیر آنورڈس, یہ ہم آپ کو اگلے لیکچرز میں عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کر کے بتائیں گے تاکہ آپ کو خود بھی آپ اس ڈرل سے گزر سکیں اور اپنے پروفیشن میں جب آپ جائیں تو آپ پریکٹیکل لائف میں ایسے عوامل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. تو یہ آپ اس بات کو بھی نظر انداز نہ کریں. ہم آپ کو ہر قسم کے ایڈ کے بارے میں, اس کے عملی پہلوؤں کے بارے میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے, السٹریٹ کریں گے اور ڈیمونسٹریٹ کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ٹیلی ویژن آج کل ایڈورٹائزر اس لیے پریفر کرتا ہے کہ اس کے ذریعے ایڈورٹائزر کو اپنی پروڈکٹ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا اور السٹریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, عملی طور پر مظاہرہ ہوتا ہے. تو وہ دیکھ کر, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کلائنٹ جو ہے, یعنی جو ٹارگٹ آڈینس ہے, یہ ٹارگٹ لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ متاثر ہو کر اس طرف راغب ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہے کیا چیز؟ بیسکلی مقابلہ ہے آپ کا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ چینج کرنے کا مارکیٹ آڈینس سے, کنزیومر سے. آپ نے ان کو اپنی پروڈکٹ کی طرف راغب کرنا ہے, اس کے متعلق سفیشینٹ انفارمیشن پرووائڈ کر کے. یہ وہ چیزیں ہیں جو امید ہے آپ نوٹ کر لیں گے. ایک اگر آپ چھوٹی سی چیک لسٹ بنا لینا تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی ان چیزوں کو سمجھنے میں کہ آپ نے ایک کلائنٹ کے پاس جانا ہے تو اس کو جانے سے پہلے آپ کو ایک چیک لسٹ تیار کرنی چاہیے کہ کلائنٹ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کلائنٹ کی کیا پروڈکٹس ہیں, کلائنٹس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور ان تینوں کو لکھنے کے بعد ان کے سامنے کہ کلائنٹ کی پروڈکٹ کی فی الحال یا کلائنٹ کی برانڈ کی یا کلائنٹ کی کمپنی کی کیا پوزیشننگ ہے مارکیٹ میں, اور اس کا مقابلہ کس کمپٹیشن سے ہے اور کس کمپیٹیٹر سے ہے, اور اس کے ضمن میں اس نے کون سی حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے تاکہ کمپیٹیٹر کی ایفرٹس یا اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرتے ہوئے وہ اپنے کلائنٹ کے لیے بہتر سے بہتر حکمت عملی تجویز کر سکے. یہ مختصراً آپ کے لیے ایک رہنمائی ہے
یا رہنما اصول ہیں جن کو آپ فالو کر کے ایک کامیاب ایڈورٹائزنگ پروفیشنل بن سکتے ہیں. اب بتانا یہ ہے کہ بالآخر ایسے کون سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایونیوز دریافت ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ ان پر عمل کر کے اپنے پروفیشن میں سکسیس حاصل کر سکیں. تو بنیادی طور پہ اس کا سب سے بڑا جو 2-3 پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم آپ کو باقاعدہ اس لیکچر میں دوسرے پوائنٹس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ بنیادی طور پہ آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں، کیونکہ آج تک کوئی شخص محنت کی وجہ سے نقصان میں نہیں رہا. ہاں، کامیابیاں محنت کی وجہ سے شاید نہ ملی ہوں، لیکن کامیابیوں کی بنیادی وجہ محنت ہی رہی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے جو کچھ بھی تجویز کرنا ہے وہ مارکیٹ سے ہٹ کر ہو، سادہ ہو، عام فہم ہو اور کوئی نئی بات ہو. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو بآسانی اپنے ایڈورٹائزمنٹس بنانے میں آسانی بھی ہوگی اور افیکٹو کیمپین بنانے میں آپ کامیاب ہو سکیں. یہی تو آپ کا مقصد ہے تاکہ آپ ایک سکسیسفل ایڈورٹائزنگ پروفیشنل بن سکیں. اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف، اور وہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا کہ کون سے ایسے سبق ہیں جو آج تک ایڈورٹائزنگ کی پریکٹس کی وجہ سے لوگوں نے حاصل کیے جس سے کہ وہ ایڈورٹائزنگ کے پروفیشن میں اپنے حکمت عملی کے سلسلے میں کامیاب ہو. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ورک ہارڈ بیکاز ہارڈ ورک ہیز نیور کلڈ اینی باڈی. دوسرا، ایک بات یاد رکھیے کہ بگ آئیڈیاز آر نارملی سمپل آئیڈیاز. سمپل آئیڈیاز آر ویری کیچی اینڈ ایزیلی کمپریہنسبل. And when they are easily comprehensible, they are easily, as they say, memorized and then recalled at an appropriate time. And that changes the attitude. So you win the battle. What battle? Battle of getting your message across and achieving the objective. Next, change is our lifeblood. یہ جو change ہے, this is only one thing which is perpetual. ہر وقت کوئی نہ کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. اسٹائل میں، پروڈکٹ کی ٹیکنیکل ایسپیکٹس میں، فیچرز میں، سب میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہر وقت ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے ایڈورٹائزنگ کے کیمپین ڈیزائننگ میں، ایڈورٹائزنگ کے مختلف اسپاٹس کے بنانے میں، پروڈکشن میں، تو چینج کو مد نظر رکھیں. نیکسٹ، ٹیل دا ٹروتھ بٹ میک ٹروتھ فیسینیٹنگ. سچ بیان کریں لیکن اس کو انٹرسٹنگ بنائیں تاکہ وہ اثر کرے اور آپ کا آبجیکٹو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہو. ٹالریٹ اے جینیس. جو لوگ کریٹو ہوتے ہیں، آئیڈیاز بناتے ہیں اور وہ بہت اچھے آئیڈیاز بناتے ہیں، جو جینیس ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک مینٹل سائیکی ہوتی ہے. ان کو انکریج کریں اور ان کو ٹالریٹ کریں تاکہ ٹو گیٹ دی بیسٹ آؤٹ آف دیم. یوز ایزیلی انڈرسٹینڈیبل لینگویج. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو الفاظ کا استعمال ہے، اٹ پلیز اے ویری وائٹل رول. مثال کے طور پہ اگر ایک ایسا لفظ استعمال کیا جائے آپ کے ایڈ میں جو عام فہم نہیں ہوگا تو وہ ایڈ بالکل اگنور ہو جائے گا، کیونکہ جو پڑھنے والا ہے اگر وہ آپ کی زبان سمجھتا ہی نہیں ہے جس انداز سے آپ نے پیش کیا، تو پھر وہ ایڈ کا کوئی پرپز نہیں ہو.
unless there are certain illustrations which overshadow the copy. Only then it may work. Otherwise, in 99% cases, it will not work. No client ever complained that his advertising was selling too much. آپ کی کیمپین کی وجہ سے اگر بہت اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے تو کبھی کوئی کلائنٹ جو ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ کیوں بک رہی ہیں چیزیں زیادہ. اس کا تو آبجیکٹو ہی یہی ہے. ہمیشہ کمپلین کب ہوگی؟ جب ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل نہیں ہوں، جب سیلز ڈراپ ہو جائیں گی، جب پروڈکٹ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی، تبھی یہ پرابلم کریٹ ہوگی. اگر سیلز ٹھیک ہو رہی ہیں، سیلز بڑھ رہی ہیں، یا ٹھیک پیس سے سیلز کا ریشو ہے، کرو ٹھیک ہے، تو نو بڈی ول کمپلین. نیکسٹ، ایڈمائر پیپل وتھ جینٹل مینرز ہو ٹریٹ ادر پیپل ایز ہیومن بینگس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے جو اراؤنڈ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بڑی پولائٹنس اور گڈ مینر سے ٹریٹ کریں، اور ان کو انکریج کریں جو آپ کے آس پاس اچھے لوگ کام کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ایسٹ ہوتے ہیں. بیکاز دے ول ہیو بیٹر ایز دے سے ریپو دین دوز ہو آر اگریسو اینڈ ہو آر ایروگینٹ. سو ایڈمائر دیم اینڈ انکریج دیم. یہ وہ لیسنز آف سکسیس ہیں جو ایڈورٹائزنگ پروفیشنل کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اچھی کیمپین بنا سکتے ہیں اور ایک ڈیزائربل ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. افیکٹ آف ایڈورٹائزنگ، آخر کار ایڈورٹائزنگ کے جو افیکٹس ہیں ان کا کنکلوژن کیا ہے؟ لیٹ اس انڈرسٹینڈ واٹ از دی افیکٹ آف ایڈورٹائزنگ. ہوتا کیا، کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ورک کرتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی کیمپین کا کیا ریزلٹ ہے اور وہ کس طرح کامیاب ہوئی ہے. اس میں سب سے پہلے ایڈورٹائزنگ ورکس آن پیپل جسٹ لائک یو اینڈ می، ناٹ جسٹ آن مور گلیبل پیپل. یعنی ہر شخص پر ایڈورٹائزنگ کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف ان لوگوں پہ اثر ہو جو ویک ہوتے ہیں ان ڈیسیژن میکنگ اینڈ دے گیٹ ٹیمپٹڈ ود دی ایڈس. ہر ایک پہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. دا ڈگری ویریز اینڈ دا ڈگری ڈپینڈس آف امپیکٹ اور افیکٹ ڈپینڈز اپون دی کوالٹی اینڈ دی میٹر اینڈ دی میسج سسٹم incorporated in your ad. Number 2, more ads fail than ones outstandingly successful. The great majority ads are mediocre in effect. دیکھیے، میں نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ آؤٹسٹینڈنگ ایڈورٹیزمنٹس ہی کامیاب ہوں. زیادہ ایڈز جو بنائے جاتے ہیں نا جی، وہ میڈیوکر ہی ہوتے ہیں اور وہ ان کا افیکٹ بھی میڈیوکر ہی ہوتا ہے. ایکسلنٹ ریزلٹس بہت کم ایڈورٹیزمنٹس کو حاصل ہوتے ہیں. یہ بات بھی آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. مینی اے ٹائمز ایڈورٹائزنگ از ناٹ شیور اف اٹ از ورکنگ. اکثر اوقات ٹوٹلی لاسٹ ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی. دے ڈو ناٹ نو اینڈ دے کانٹ فگر آؤٹ ویدر دیئر ایڈورٹائزنگ کیمپین از ورکنگ اور ناٹ. سو دے ہیو ٹو بی ویری فوکسڈ to know and to find out whether their publicity or advertising campaign is working or not. Many agencies do not know as to how or why advertising works. یہ ایک بڑا اچھا سا فینومینا ہے اور صحیح بھی ہے کہ بہت ساری ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس قسم کی کیمپین بنائی جائے which will be useful. They just make campaigns. اور وہ جو میں نے آپ کو عوامل بتائے ان پر چونکہ وہ عمل نہیں کرتے، عمل پیرا نہیں ہوتے، اس لیے ان کو یہ کبھی احساس یا علم نہیں ہو سکتا کہ کون سی کیمپینز یا کون سی ایسی حکمت عملی ہے
جو سکسیسفل ہوتی یا ہو سکتی. تو یہ کنکلوژنس ہیں. یعنی ایڈورٹائزنگ بنیادی طور پہ ہر شخص پر اس کا اثر ہوتا ہے. جس طرح آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں, آپ یو پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن. ایوری باڈی تھنکس اباؤٹ کی ایڈورٹیزمنٹ فار اے وائل. Now it depends upon the advertisement how effective it is. Does at the time of recognition it create awareness? Does it convey the message properly to hit the mind of the reader or the audience? And one should keep in mind کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی ابھی بھی دہراؤں گا کہ کنٹینیوس ٹریکنگ ہی ایک ایسا پروسیجر ہے جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز یا ایڈورٹائزنگ پروفیشنلز کو گائیڈ کر سکتا ہے آن دا فیکٹ یا آن دا میٹر ویدر ایڈورٹائزنگ از ورکنگ اور ناٹ. سو دیز آر فیو کنکلوژنس آف دی ایفیکٹ آف ایڈورٹائزنگ. اب بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے لیکن ذرا اس کو اسپیشل ایمفیسس دینے, کیونکہ یہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. دس از کالڈ ہاؤ ٹو پرومپٹ اویئرنیس. اب پرومپٹ کیا چیز ہے؟ اویئرنیس تو آپ کو معلوم ہے. کس طرح آپ نے پرومپٹ کرنی ہے اویئرنیس, کس طرح حاصل کرنی ہے اویئرنیس. ایوری ایڈ اویئرنیس کوشچن ہیز اے پرومپٹ. ہر جو ایڈ اویئرنیس ہوتی ہے نا جو اس میں ایک پرومپٹ ہوتا ہے, اور اس کو ایڈورٹائزنگ کی ٹیکنیکل زبان میں کہا جاتا ہے کیو. یعنی وہاں سے کیو ملتا ہے یا کیو ہوتا ہے, اس کیو کے ذریعے آگے ایٹیچیوڈ بنتا ہے اور اس کیو سے اویئرنیس ہوتی ہے اور اس کیو سے ساری چیزیں آگے چل کے اور الٹیمیٹ آبجیکٹو اچیو ہوتا ہے. سو وین یو وانٹ پیپل ٹو ریمبر, جب آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کے بارے میں جانیں اور آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں اور آپ کی برانڈ کے بارے میں جانیں, یو ہیو ٹو پرومپٹ دیم ود اے ریٹریول کیو. تو ایک مائنڈ میں کیو کریٹ کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کو وہ پرومپٹ ہوتے ہیں اور وہ کیو جو ہوتا ہے ان کو اس پروڈکٹ کے بارے میں ریمائنڈ کراتا ہے, جس سے اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیو کس قسم کا ہونا چاہیے یا کون سا ہونا چاہیے. اب 3 قسم کے کیوز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کون سا کیو جو ہے وہ درست ہے یا زیادہ افیکٹو ہے. سب سے پہلے ایڈ ایگزیکیوشن کیو, پھر دا برانڈ کیو, اور تھرڈ دا کیٹیگری کیو. یہ 3 کیوز ہیں, ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کون سا کیو زیادہ افیکٹو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی مثال کو مد نظر رکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کیو والا مسئلہ ذرا سمجھ آ جائے. دیکھیے, لیٹ اس ٹیک دی ایگزامپل آف اے ڈیبٹ کارڈ اور اے چارج کارڈ. آج کل بہت رواج ہے, جیسے کریڈٹ کارڈز ہے اس طرح ڈیبٹ کارڈز آ گئے, چارج کارڈز آ گئے, اور لیٹ اس سے کہ اس کا نام ABC چارج کارڈ ہے. یہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے. اب اس کی ایڈورٹائزنگ کو اینالائز کرتے ہیں. ایگزیکیوشن کیو کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں. ہیو یو سین این ایڈ telling about a brand of charge card where you receive an incentive for every 100 rupees you spend? آپ ذرا تھوڑا سا ذہن میں دہرائیں کہ آپ نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھا ہے, مختلف قسم کے انسینٹیوز آتے ہیں. یہ ایک مثال کے طور پہ بنایا, آپ ذرا انسینٹیو کو ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ نے ایسا ایڈورٹیزمنٹ دیکھا ہے جس میں ایک برانڈ آف کارڈ جو ہے وہ یہ انسینٹیو پیش کر رہا ہے کہ آپ ہر 100 روپے کے خرچنے پر آپ کو یہ انسینٹیو دیا جائے. لیٹ اس سے آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. دوسرا برانڈ کیوٹ.
Have you seen an ad recently for ABC charge card? یعنی آپ کے ذہن میں برانڈ ریلیٹڈ کیوں پیدا ہوا, یعنی آپ نے ABC برانڈ کا کارڈ, چارج کارڈ کا ایڈ دیکھا. اور تھرڈ, کیٹیگری کیوڈ, ڈسکرائب فار می اینی ایڈز یو ہیو سین فار چارج کارڈز ریسنٹلی. یعنی اس کیٹیگری کے سلسلے میں آپ نے کون سے ایڈورٹائزمنٹس دیکھے. یہ تین وہ مائنڈ سیٹس ہیں جن کی بنیاد پر آپ اویئرنیس کو پرومپٹ کر سکتے ہیں. ان سوالوں کے جواب دے کر, ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر آپ یہ کر سکتے ہیں فیصلہ, اور یہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل پرومپٹنس یا کیوں کیا چیز ہے. اب ہم تھوڑا سا جو دو آپ کو بتائی تھی نا جی, برانڈ ورسز کیٹیگری کیو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ذرا ایڈ ایگزیکیوشن کیو کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اب لیٹ اس سی برانڈ ورسز کیٹیگری کیو. یعنی کیٹیگری میں تو ہر وہ کیٹیگری اس کیٹیگری میں جو بھی پروڈکٹس ہوں گی وہ ہوں گی, ویئر ایز برانڈ میں آپ کی برانڈ کے بارے میں ہوگا. تو فار کمپیرزن دین وچ کوشچن از بیسٹ ٹو یوز, دا ون ود کیٹیگری کیو اور دا برانڈ کیو, ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے. سو دا کنٹروورشل الٹرنیٹیوز کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا اس ضمن میں, اور وہ کیا ہیں. کیٹیگری کیوڈ میں ڈسکرائب فار می اینی ایڈز دیٹ یو ہیو سین فار کریڈٹ کارڈس, یہ وائڈر سینس میں ہو جاتا ہے. تمام کریڈٹ کارڈ یا چارج کارڈ کے بارے میں جو ایڈورٹائزمنٹس ہیں مختلف پروڈکٹس, اسی کیٹیگری میں مختلف پروڈکٹس کے, اس کو آپ نے کیوں کرنا ہوتا ہے یا ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ABC, XYZ مختلف برانڈس ہیں. اب برانڈ کیوڈ میں کیا ہے کہ ہیو یو سین اینی ایڈز فار ABC کارڈ ریسنٹلی, ہیئر دا برانڈ از پرووائڈ. سو فرق کیا ہوا, وہاں کیٹیگری میں ہر برانڈ کا ذکر ہے, یہاں کیوں ہے صرف برانڈ کا. تو پرومپٹنس اسی ضمن میں شمار ہوگی. میڈیا یا ایڈ, اس میں پرابلم کیا ہے اسی اویئرنیس کے سلسلے. دیر از اے لارج گیپ بٹوین دی لیول آف ایگزیکیوشن, یعنی جب اویئرنیس کے لیے ایگزیکیوشن ایڈ اویئرنیس ہوتی ہے ادھر سے لے کر اور کیومولیٹو ریچ تک, کیونکہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں یا اس میں کیا ہوتا ہے, اے میڈیا شیڈیول پرابلم, یعنی پیپل ڈو ناٹ گیٹ دی اپرچونٹی آف سیئنگ دی ایڈ. ٹھیک ہے جی, لوگوں کو موقع ہی نہیں ملا ایڈ دیکھنے کا. یا دوسرا این ایڈ پرابلم. پہلی پرابلم ہے کہ شیڈیول ایسا ہے کہ اس وقت ویوئنگ نہیں ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے, ایڈ میں پرابلم ہے کہ اگرچہ اپرچونٹی اویلیبل تھی لوگوں کو ایڈ دیکھنے کی, لیکن اس ایڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کو نوٹسبل بناتی, یا اس کو ریکگنائزبل بناتی, یا اس کو ایسا بناتی کہ اس کو دیکھتے ہی ان کو کچھ ریکال ہوتا. تو یہ میڈیا میں ایڈ کو پرابلمس درپیش ہو سکتی ہیں. تو جب ایسی سچویشن ہو تو آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں دشواری ہوتی, بلکہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دی سکسیس آف ایڈ ڈپینڈز اپون دی ریزلٹ آفٹر اٹس ایگزیکیوشن اینڈ دی مائنڈ سیٹ اچیوڈ اینڈ ایٹیٹیوڈز چینجڈ. ہم نے جب مختلف کیوئنگ کی بات کی تو کیٹیگری کیوئنگ کی بات ہوئی کہ جس میں اس کیٹیگری میں جو بھی ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہے, سارے اس مختلف برانڈس کو دیکھ رہے ہیں. اب اس میں نیگیٹو کیا, نیگیٹو یہ ہے کہ کیٹیگریز آر آفن ڈیفیکلٹ ٹو بی ڈیفائنڈ. جب ایک تو بات یہ ہے کہ بیسکلی کیٹیگری میں, اب جیسے میں نے بات کی تھی چارج کارڈ کی یا ڈیبٹ کارڈ کی, تو اس میں کریڈٹ کارڈ بھی آ گیا, تو اس میں فرق بتانا ذرا مشکل ہے. اسی طرح ایٹ ٹائمز اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو یوز کیٹیگری کیوئنگ, کیونکہ بڑا مشکل ہے کہ ایک ہی وقت میں ساروں کی کیٹیگری کی ایڈورٹیزمنٹ کی جائے اور اس سے آپ ریلیٹ کر سکیں. ویئر ایز اس کے کچھ پازیٹیوز بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ الاؤز کمپلیٹ کوریج آف ایڈز فار آل برانڈس. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اس کا نیگیٹو پہلو ہے وہی اس کا مثبت پہلو بھی ہے کہ لوگوں کو یہ اس کیٹیگری کے بارے میں, ہر برانڈ کے بارے میں علم ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ از
easier for them to decide. Does not miss out on ads for new brands. Category queuing में जब आप हर कैटेगरी को ज़हन में रखते हो तो आपको नई प्रोडक्ट्स जो उस कैटेगरी में आ रही हैं उसके बारे में भी इल्म हो जाता है, उसके बारे में भी पता चलता रहता है. इसी तरीके से it is clearly the easiest to manage from a questionnaire point of view. कैटेगरीज के बारे में अगर क्वेश्चनियर बनाना हो तो उसमें कैटेगरीज की एवेल्युएशन के लिए और आपका माइंड सेट डेवलप करने के लिए क्वेश्चनियर एक बड़ा आसान तरीका होता है. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो क्यूइंग में या प्रॉम्प्ट अवेयरनेस प्रॉम्प्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है. अब देखना यह है कि व्हाट आर दी एड्स. हम बार बार एक ही बात को हार्प करते रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आपका मकसद हल हो, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, या क्रिएटिंग ए डिजाइन दैट सेल्स. यानी जैसे ही आपने एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया तो इट शुड बी कैप्टिवेटिंग, innovative and creative enough to create an impact and should be bought by the reader, bought in the sense that accepted by the reader, and awareness is created and they are convinced and they move towards the objective which was the objective of the advertiser. What are the ingredients? The overall look, number one. How does the advertisement look? अब ये जैसे मैंने आपको आज के लेक्चर में शुरू में बताया, इसके बारे में हम आपको अमली तौर पर भी दिखाएंगे भी और बताएंगे ताकि आपको इसके बारे में सही समझ आ जाए. नंबर 2, इनकॉर्पोरेट नेसेसरी ग्राफिक एलिमेंट्स. जो भी जरूरी इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो सके, उसको आपने इनकॉर्पोरेट जरूर करना है. नंबर 3, शोकेस द सेलिंग कॉपी. जो आपका सेलिंग मैसेज है ना, उसको हाईलाइट करें, उसको फोकस करें, उसके ऊपर तवज्जो दें ताकि उस फोकस से उस एड के ऊपर इफेक्टिवली माइंडसेट हो और वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में एडवर्टाइजमेंट कामयाब हो. उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग, आपने एडवर्टाइजमेंट में ऐसे अवामिल क्रिएट करने हैं जो रीडर को आपके सेलिंग पॉइंट्स की तरफ ले आए, और जब वो आपके सेलिंग पॉइंट्स की तरफ आएगा तो ला मुहाला वो कन्विंस होगा और आपके प्रोडक्ट की जो चाहत है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ेगी या बिहेवियर एटीट्यूड में तब्दीली आएगी. सो इसमें जरूरी अनासर क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं. हेडलाइन, इलस्ट्रेशंस और फोटोज. और माहसल क्या है इस गुफ्तगू का, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेक एन एड स्टैंड आउट इन सो मेनी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेतहाशा एडवर्टाइजमेंट्स स्प्लैश हो रहे हैं आपकी कैटेगरी से मुतालिक. दूसरे, you have to ensure that you design an ad which stands out among so many ads being splashed. फोटोज और इलस्ट्रेशंस की बात हो रही थी तो ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि फोटोग्राफ्स और इलस्ट्रेशंस जरूर इस्तेमाल करें अपने एडवर्टाइजमेंट्स में, लेकिन जो इमेजेस आप इस्तेमाल करें वो दिलचस्प होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए. और एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी रिप्रोडक्शन को मद्देनजर रखना चाहिए कि उनकी रिप्रोडक्शन कैसी होगी छपने के बाद, या ये तो प्रिंट मीडिया की बात है या लॉन्च होने के बाद. नंबर 2, द illustrations or photographs should be printed. Those should be having true to life look. They should have depth. They should convey your message. So they should be realistic pictures. Use special effects wherever necessary to make them look soft, extra bold. I'm talking about photos and illustrations, grainy, or to change their appearance in a variety of other ways. वो आपको पता है
کراپنگ کر کے اس کو اسپیشل افیکٹس دے کے اور بھی بہت سے طریقے ڈیجیٹائز کر کے آپ ان کو زیادہ امپریسو بنا سکتے ہیں, افیکٹو بنا سکتے ہیں, دلچسپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد السٹریشنز جو ہوتی ہیں نا, ان میں سب کچھ شامل ہے. جب ہم السٹریشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں اینی تھنگ فرام ڈرائنگس ٹو فوٹوز آر انکلوڈیڈ. سو السٹریشنز شوڈ بی افیکٹولی یوزڈ. تو یہ فوٹوز اور السٹریشنز کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے, یہ ہے وہ آپ کے اس کے بارے میں انفارمیشن. اب السٹریشنز کب استعمال کرنی چاہیے, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ السٹریشنز کیوں استعمال کی جاتی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. السٹریشنز اس لیے استعمال کی جاتی ہیں, 3 بیسک ریزنز. ایک تو آپ کی پروڈکٹ, بلڈنگ یا آپ کا چیئر پرسن یا آپ کی چیئر پرسن جو بھی ہے, دے آر ناٹ فوٹوجینک, تو پھر آپ کو السٹریشن استعمال کرنی ہوگی. نیکسٹ, آپ چاہتے یہ ہیں کہ ریڈر ویژولائز کرے دی کانسیپٹ. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے ایڈورٹیزمنٹ میں آپ نے کہا یہ ہے کہ لک ان سائڈ دی مائنڈ آف ون آف آر سافٹ ویئر ڈیولپرس. جب آپ یہ بات کریں گے نا تو ایک ایسی السٹریشن شو کریں گے جس سے آپ مائنڈ کے اندر گئے ہوں گے اور دکھا رہے ہوں گے کہ کس طرح ڈیولپ کرتا ہے. یہ ایک السٹریشن کافی افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کے لیے اور فوکس کروانے کے لیے اپنے ایڈورٹائزمنٹ. تو یہ وہ السٹریشن کی دوسری کہ السٹریشنز کب استعمال کرنی چاہیے. اس کے بعد السٹریشن تب بھی استعمال کی جاتی ہے جب آپ کوئی سمبل جو زیادہ نوٹسبل ہو اس کو شو کرنا چاہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اس کو یوں ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک گرے ٹونڈ فوٹو ہے, جیسے ایک بہت چھوٹا سا ایڈ ہے, اس میں ایک گرے ٹونڈ ایڈ ہے, اس کو آپ شو کرنا چاہتے ہیں, ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ السٹریشن استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پروفیشنل لائف میں جن کا سامنا ہوگا, آپ کو ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا, ان کو سمجھنا پڑے گا, اور اسی پرسپیکٹو میں ان پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے افیکٹولی استعمال کرنا ہوگا. یہ جو پرومپٹنس ہے پروڈکٹ ریلیٹڈ, اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اور آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے کون سا پرومپٹ استعمال کرنا ہے اپنے آبجیکٹو کو کی اچیومنٹ. آئی ہوپ یہ تھوڑا سا کمپلیکس تھا, لیکن اگر آپ اس کو ریوائز کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ سارا سمجھ لیا ہوگا, اس کو نوٹ کر لیا ہوگا, اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لی ہوگی کہ اچھے پروفیشنل بننے کے لیے اور اچھی ایڈورٹائزنگ کے لیے کون سے سنہرے اصول ہیں جو آپ کو فالو کرنے چاہیے. ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دیم, کمپریہینڈڈ دیم. آپ اس کو ریوائز کیجئے اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.